نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، مدبر و مصور ہے، جس ذات کے حکم سے ساری دنیا رواں دواں ہے، اس کے معاملات میں، اس کے اختیارات میں، تصرفات میں کوئی اس کا شریک اور ساجھیدار نہیں ہے. وہ ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اور وہ ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. وہی ذات قیامت والے دن ہمارا محاسبہ کرنے والی ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، آج کے اس جمعہ میں موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داری سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، یہ بات بالکل واضح، روشن اور عیاں ہے کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات انتہائی کٹھن حالات ہیں. مصائب دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. آئے دن نئے نئے فتنے ابھر کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایسے وقت میں تھوڑا سا ہم غور کر کے دیکھیں ان حالات کا وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آئے گی کہ ان حالات کے بگڑنے یا حالات مسلمانوں کے خلاف ہونے کی اصل وجہ یہ ہے ہمارے اپنے اندر بگاڑ آ گیا ہے، ہمارے اپنے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے. ہماری خرابی کی بنیاد پر یہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یوں سمجھیے ظاہری بگاڑ
داخلی بگاڑ کا سبب ہے۔ اسی لیے یہ بات بہت مشہور ہے کہ کسی بھی پھل کا پہلے مغز خراب ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد اس کے آثار اس کے چھلکے پر نظر آتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت نبی بنائے گئے جب معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جا رہی تھیں۔ کوئی جرم، کوئی بے حیائی اور کوئی عریانیت ایسی نہیں تھی جو اس موقع پر نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، بحیثیت نبی آپ اس قوم کے پاس آئے تو آپ نے ان کے اندر ایسی اصلاح کی کہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو گیا، اور بہت قلیل عرصے کے اندر جو معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی، اب وہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن کر ابھرنے لگا۔ جہاں عریانیت تھی وہاں پردے کی تعلیم آ گئی، جہاں جھوٹ عروج پر تھا وہاں پر سچائی عروج پر آ گئی، بے رحمی عام تھی، رحم دلی وہاں پر آ گئی، ظالموں کا ظلم زیادہ تھا، اب مظلوموں کی مدد ہونے لگی اور انصاف کا بول بالا ہونے لگا۔ ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیں، جو برائی کی شکل معاشرے کے اندر موجود تھی اب وہاں پر کیسی کیسی اچھائی ان کے اندر آ گئی، اور بہت قلیل عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح معاشرے کو تشکیل دیا۔ ان کا ظاہر اور ان کا باطن بالکل پاک و صاف تھا، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کا لین دین، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھا دی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق عمل کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ بہت جلد ایک زمانہ میری امت پر ایسے آنے والا ہے کہ میری امت کے یہ لوگ بالکل بالش ببالش اور زرہ بزرہ ایک ایسی قوم جو تم سے پہلے گزر چکی ہے ان کے نقش قدم پر چلنے لگے گی۔ اگر وہ کسی گھوڑ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں تو میری امت کے لوگ بھی عین ہی اسی انداز میں گھوڑ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ سابقہ قوموں کے اندر جو برائی تھی، جو بے حیائی تھی، جو خرابی ان کے اندر موجود تھی، جو ان کا زندگی گزارنے کا انداز، طریقہ اور سلیقہ تھا، میری امت اسلام کو چھوڑ کر ان لوگوں کے طریقے کو اپنا لے گی۔ صحابہ اکرام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارى، کہ اس سے مراد آپ کیا یہود اور نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ قال فمن، آپ نے کہا پھر اور کون؟ یہی تو یہود اور نصارہ ہیں۔ عزیزان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھیے اور اس کے بعد اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیے کیسے آج مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں کھانے پینے کے آداب نہیں سکھائے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور جاگنے کے آداب نہیں سکھائے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قضائے حاجات کے آداب نہیں سکھائے، کیسے قضائے حاجات کے لیے جانا ہے اور کیسے بیٹھنا ہے، کیا چیز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، کیا چیز آپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور کس چیز کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، کس چیز کا آپ ذکر نہیں کر سکتے، اور پھر استنجا بھی کرنا ہے تو کس انداز سے استنجا کرنا ہے۔ یہ ساری تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتایا، اولاد کی تربیت کا طریقہ بتایا، ماں باپ کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، مہمانوں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا چھوڑ دیا ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں پہنچایا ہے۔ ہر چیز آپ نے واضح طور پر کھول کر بیان کر دی۔ جب ایک یہودی نے ازراہ مذاق سلمان فارسی سے کہا، کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانے کے بھی آداب بتاتے ہیں؟ تو سلمان فارسی نے فخر کے ساتھ کہا کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانے کے بھی آداب بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا ہے؟ حالانکہ ہر نماز میں، ہر رکعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن سے جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ۔ ان یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے ہم روزانہ ہر رکعت کے اندر، ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا۔ لیکن کیا ہم جو دعائیں کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہمارے دل پر ہے؟ عزیزان محترم، شاید یہ بات آپ کو بہت بری لگے گی، آج ہماری تہذیب، ہمارا تمدن یہود و نصارہ کے کلچر کے مطابق ہو گیا ہے۔ ہمارا کھانا پینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانے کی تعلیم دی، بیٹھ کر پینے کی تعلیم دی، اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی بچا ہو، لیکن آداب میں آپ نے بتایا بیٹھ کر کھائیں اور پئیں۔ لیکن ہم نے اس کو یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کر کھڑے رہ کر کھانا اور کھڑے رہ کر پینا اس کو فیشن بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر قضائے حاجات کی تعلیم دی، لیکن ٹھہرے ٹھہرے ہم پیشاب سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم عام عادت اس کو بنا لیے ہیں۔ ہمارے کھانے کے آداب، ہمارے سونے کے آداب، ہمارے رہن سہن کے آداب سب ہم نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کیسا رکھنا ہے، اپنے بال کیسے رکھنا ہے، اپنا لباس کیسے رکھنا ہے، یہ ساری تعلیم ہمارے نبی نے دی تھی۔ آج ہم نے ہمارے نبی کی تعلیم کی مخالفت میں اپنے چہروں کو بھی بدل کر بتا دیا، اپنے بالوں کو بھی بتا دیا، اطراف سے بال کٹا کر سر کے اوپر گنبد کے مانند بالوں کو چھوڑ لیتے۔ یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اور حالت تو یہ ہے کہ ہم پر ان حالات پر ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ اس میں اگر حقیقت دیکھا جائے، ماں باپ بھی ذمہ دار ہے، بڑے بھائی بھی ذمہ دار ہے، اور ان کے جو سرپرست اور رہنما یہ بھی ذمہ دار ہیں۔ آج یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ جہاں لڑکیوں کے لیے بال کٹانا منع ہے، مردوں کے مانند بال کٹا کر وہ پھر رہی ہے۔ جہاں مردوں کو بال کٹانا ہے، وہاں عورتوں کے مانند وہ بال چھوڑ کر فیشن بنا لیے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب ہے؟ بگاڑ کہاں پر ہے؟ بگاڑ ہمارے اپنے اندر ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔
ہماری دعوتوں میں دیکھ لیجئے، ہمارے فنکشن ہال میں دیکھ لیجئے، ہر مقام پر آپ دیکھیے، کیا یہ ساری برائی ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ یہ بگاڑ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے؟ آئیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لتسلكوه قلنا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور شیخین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ آج ہم یقینی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بالش با بالش، زرا و زرا یہود و نصارہ کے طریقے پر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اولاد کو تعلیم بھی دلائی جا رہی ہے تو یہود و نصارہ کے طرز پر تعلیم دلائی جا رہی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو دینی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو نمبر 1 رکھنا چاہتے ہیں؟ آج ضرورت کے تحت اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دینا یا دین کے چند امور سکھا دینا اور یہ تصور کرنا کہ ہم نے اپنی اولاد کو مکتب بھیجا کر دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا ہے، نہیں۔ ایک ایک عمل آپ کی اولاد کا اسلامی طرز کے مطابق ہونا تھا، لیکن آپ نے پہلے جو ترجیح دی ہے یہود و نصارہ کی تعلیم کو آپ نے ترجیح دی ہے، آپ نے فوقیت اس کو دی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے دینی تعلیم کو رکھا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث جان لیں، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجد عامرة وهي قراب من الهدى علماء شر من تحت عادين السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تغول۔ بڑے غور سے حدیث کو سنیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہت قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف اس کا نام رہ جائے گا، اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ آج حقیقت میں ہم نے اسلام کا نام تو لیا ہے، لیکن اسلام پر جیسے عمل کرنا تھا ہم نے ویسے اس کو عمل نہیں کیا۔ اسلام کا نام ضرور لیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طریقے سے قرآن باقی رہ جائے گا، قرآن باقی نہیں رہے گا سوائے رسمی طور پر۔ آج قرآن ہم جو تلاوت کر رہے ہیں یا سماعت جو کر رہے ہیں، یہ رسمی طور پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، رسمی طور پر قرآن کی سماعت ہو رہی ہے۔ آج بہترین قاری ہم کو چاہیے، بہترین آواز والا ہم کو چاہیے، یقیناً قرآن کی تلاوت بہترین انداز میں ہونی چاہیے اور تجوید کے ساتھ ہونی چاہیے، ترتیب اور ترتیل کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ضروری ہے، لیکن اس قرآن کے اندر کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس قرآن کے ذریعے آپ کی زندگی کو کیسے سدھارا جا رہا ہے، اس کے طرف تو ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس کے طرف ہم قرآن پر عمل کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ اگر حافظ قرآن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم وبال مچا دیتے ہیں، اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس وقت سب سے بڑے عالم ہم بن جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس قرآن کو کیا سننے سنانے تک محدود کر دیا ہے؟ آپ اس قرآن پر کب عمل کریں گے؟ اس کے پیغام کو کب جانیں گے؟ اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں کب لائیں گے؟ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، یہ قرآن باقی نہیں رہے گا، صرف رسمی طور پر رہ جائے گا۔ اس کی اصلیت، اس کی معنویت کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ کیا آج ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دور ابھی نہیں آیا ہے؟ یقیناً آج ہماری کھلی آنکھوں سے ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو پیغام دیا ہے اور آپ نے جو پیشن گوئی کی ہے، آج ہو بہو ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ہم اپنی آنکھ کھول کر ان سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مساجدہم عامرۃ وہی قراب من الہدی، مساجد ہیں، آباد مساجد ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے، لیکن افسوس کس بات کا ہے کہ ان کے اندر ہدایت موجود نہیں ہے، رہنمائی ان کے اندر موجود نہیں ہے، ہدایت سے ہٹے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہمارے اندر ہدایت ہوتی اور ہم اس اسلام کو اپنائے ہوئے ہوتے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہر رہے ہیں، کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو بگاڑ کر نبی کی سنت کی مخالفت میں مسجد کے اندر تو آ گیا ہوں، رب کے سامنے ٹھہرا ہوں، کیا کبھی ہمارا دل اس بات پر لرز گیا کہ نبی جس کو رب نے بھیجا ہے، رب نے شریعت دے کر بھیجا ہے، اس شریعت کی مخالفت کر کے میں اس رب کے سامنے آ گیا ہوں؟ کبھی دل لرزا، کبھی خوف کھائے، کبھی دل کے اندر ہیبت طاری ہوئی؟ نہیں، اپنے چہروں کو ہم نے بگاڑ لیا، اپنے لباس کو ہم نے بگاڑ لیا، سر کے بالوں کو ہم نے بگاڑ لیا۔ شریعت نے بتا دیا تھا، نبی نے بتا دیا ٹخنے کے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے، ہم نے شریعت کی مخالفت میں ٹخنے کے نیچے کپڑا بھی رکھ لیا، رب کی بارگاہ میں آ گئے، حرام بھی کھا رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے اور دے رہے ہیں، انٹرسٹ پر پیسہ لینا اور دینا بھی ہمارا جائز ہے، بڑے بڑے لون کاروبار کے لیے ہم لے رہے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہماری ہو رہی ہیں لون کے اوپر، اور اس کے بعد مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے ٹھہر رہے ہیں۔ کیا آپ ہدایت یافتہ اپنے آپ کو بتائیں گے؟ ان سارے جرائم کے بعد، ان ساری برائیوں کے بعد اب یہ کہیں کہ حالات بگڑ گئے ہیں؟ حالات پہلے اپنے اندر کے بگڑے، ہم نے اپنے حالات کو بگاڑا ہے، ہم اس کے اصل ذمہ دار ہیں۔ شریعت کی مخالفت کرنے والے ہم مسلمان ہیں، ہم نے شریعت کے ایک ایک مسئلے کو ہم نے نظر انداز کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ یقیناً ابتدا اس کی ہم نے کی ہے، بگاڑ ہم نے پیدا کیا ہے، شریعت کی مخالفت میں ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء شر من تحت آدیم السماء، اس وقت علماء کا کیا حال ہوگا؟ اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ علماء اکرام بن جائیں گے۔ کیا ان کے اندر خرابی آ جائے گی؟ وہ خرابی یہ کہ حالات کے تحت یہ شر پسندوں کی تائید کرنے والے بن جائیں گے، شر پسندوں کے موافقت میں لوگ چلے جائیں گے، فتنے یہیں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس وقت ان کے اوپر پلٹ کر مصیبتیں آئیں گی، مظالم ان کے اوپر ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو کام کیا ہے، نبی کے بعد علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ یہ فرائض کو انجام دیں۔ نبی کے بعد علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ فرائض کو انجام دیں، لیکن آج علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت سب سے پہلے ان کے اندر عقائد کا بگاڑ، یہ قبر پرستی کی دعوت دینے والے علماء، برائی کی دعوت دینے والے علماء اور بدعات کی طرف دعوت بلانے والے علماء اکرام، اور خبروں پر عرس اور نیاز کرنے والے علماء اکرام، اور معمولی پیسوں پر دین اسلام کو فتووں کے ذریعے بیچنے والے علماء اکرام، اور اس کے بعد وہ علماء اکرام جو ان چیزوں سے باز آئے ہوئے ہیں، ان چیزوں کی خرابی ان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر گندگی موجود ہے۔ کئی ایسے علماء اکرام ہیں جن کے عقائد صحیح ہیں، لیکن ان کے دلوں کا تزکیہ نہیں ہو سکا، دلوں کے اندر بغض، عناد اور حسد کی آگ لے کر جو دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ علماء اکرام بھی اسی صف میں آ جاتے ہیں۔ اور علماء اکرام کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے
جو اپنے علم پر اتنا زیادہ فخر کرتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگا ہے۔ غرض یہ کہ ایسے جتنے بھی علماء کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں اپنایا، چاہے وہ دنیا کے اندر اپنے علم کی بنیاد پر بلندی کی کس چوٹی پر بھی کیوں پہنچ نہ چکے ہوں، لیکن ان کے دلوں کا تزکیہ نہیں ہوا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں اپنائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو سارے علماء کرام اسی صف میں شامل ہونے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ رب العالمین نے حکم دیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، آپ اٹھ جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے، والرجز فاہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیے، ولا تمنن تستکثر، احسان کر کے کسی پر زیادتی کا مطالبہ نہ کیجیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہ نصیحت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت کے لیے اور خصوصاً علماء کرام کے لیے، اہل علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمومی طور پر یہ نصیحت ہر ایک کو حاصل ہے، اور ہر ایک کی کامیابی ان اصولوں پر عمل کرنے پر اور ان نصیحتوں کو اپنانے کے بعد کامیابی اور کامرانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے حکم دیا، اٹھ جائیے، آپ اٹھ گئے اس دعوت کو لے کر، لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر پریشان ہو کر حالات کے تحت آپ نے کبھی بیٹھے نہیں، آپ کو رب نے اٹھنے کا حکم دیا، اس دعوت کو لے کر آپ اٹھ گئے۔ کب تک؟ ساری زندگی آپ اٹھے رہے، اور رب نے کہا آپ لوگوں کو ڈرائیے، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا آخری وقت آ گیا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ الصلاۃ السلام وما ملکت ایمانکم، صلاۃ کے ذریعے رب العالمین کا حقوق بتا رہے ہیں، اور وما ملکت ایمانکم کے ذریعے حقوق العباد کی آپ تعلیم دے رہے ہیں۔ زندگی کا آخری وقت ہے، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے اوپر لگے رہے، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ رب نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ آج ہم کو علم حاصل ہو گیا، یا پھر ہم دنیا کے اندر کچھ شہرت حاصل کر لیے، کوئی مقام اور منصب پر فائز ہو گئے، اب ہماری نگاہ اوپر چلے جاتی ہے، ہر کسی کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو مقام دیا ہے اس کی قدر کرنے کے بجائے اس کا غلط استعمال ہم کرنے لگ جاتے ہیں، تو کیا اس بگاڑ سے عوام پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، امت پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، اور حالات کیا اس کے ذریعے سے خراب نہیں ہوں گے؟ یقیناً یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے زمین کے اندر فتنہ اور فساد ہی برپا ہوگا، اور اس کے اثر ذمہ دار ہم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی۔ آئیے عزیزان محترم، اب ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالات انتہائی کٹھن ہے، مختصر طور پر بات جان لیں۔ ایسے وقت میں بھی ان حالات سے اگر نکلنا ہے، رجوع اللہ کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ سے مدد طلب کرنا پڑے گا، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ اور یہ بات جان لیجئے، اگر ہم اس بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ رب العالمین کے سامنے آ جائیں گے، توبہ و استغفار کریں گے، رب سے معافی مانگیں گے، آئندہ نہ کرنے، ان غلطیوں کو چھوڑنے کا عہد کریں گے، اور اس کے بعد رب العالمین کو پکاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو سنے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دے اور اسے زمین کے اندر خلافت عطا کرے؟
کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج اس بے چینی کی کیفیت میں یا ان حالات میں یا ان پریشانیوں میں ہمیں واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکوہ اور شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو شکایت کرنا ہے، جو شکوہ پیش کرنا ہے، رب العالمین کے سامنے پیش کیجئے۔ آپ اللہ کے سامنے آ جائیے۔ سب سے پہلے ہمارے اندر جو خرابیاں آئی ہیں، جو برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، جو غلطیوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو چھوڑیے، اور اس کے بعد بے چین دل کے ساتھ، مضطرب دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آ جائیے، اپنے ہاتھ کو پھیلائیے، اپنے ماتھے کو ٹیکیے اور گڑ گڑائیے، رب سے مدد طلب کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور ہمارے حالات کو بدل کر رکھے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پریشانی میں دیکھتے تو ہم دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے، آپ نماز کا اہتمام کر لیتے، آپ نماز ادا کرتے، رب العالمین سے دعا کرتے۔ ہم دیکھتے کوئی پریشانی نازل ہو جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت مسجد میں گزارا کرتے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب کسوف اور خسوف کا موقع آتا، ایسے وقت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں وقت گزارتے ہوئے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے، رب کے لیے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جایا کرتے تھے۔ ہم تمام کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ان حالات سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا لیں۔ اسی سے ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہترین امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے کہا کہ تم کو چن لیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو افضل الامم قرار دیا ہے، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال دی ہے کہ میری امت کل مطر بارش کے مانند ہے، جیسے بارش سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، ایسے معاشرے کو میری امت سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کی بہت تعریف کی ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں بحیثیت امت محمدیہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے ہمارا مقام بہت بلند رکھا ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے اس مقام کو کھو دیا ہے۔ اللہ نے جو عزت ہمیں دی تھی، ہم نے اس عزت کو ہمارے اعمال کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ اگر دوبارہ یہ مقام چاہتے ہو، دوبارہ یہ عزت چاہتے ہو اور اپنے آپ کو افضل الامم کے اس طبقے میں رکھنا چاہتے ہو، ہماری یہ ذمہ داری ہے مایوسی کا شکار نہ ہو۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، حالات سابقہ میں اس سے زیادہ خطرناک حالات تھے، اس سے زیادہ بگڑے ہوئے حالات تھے۔ حالات سے کوئی فرق ہمیں پڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اپنا لیں، اپنے مقام کو جان لیں، اور جو عزت رب نے دی تھی اس عزت کی قدر کرتے ہوئے دوبارہ اسے بحال کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں اور گڑ گڑائیں، عاجزی میں انکساری کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین حالات کو بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر جو بے راروی ہے، اے اللہ اس بے راروی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، آج ہم نے یقینی معنوں میں یہود و نصارہ کے جو طریقے کو اپنا لیا ہے، اے اللہ اس طریقے کو ترک کرنے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنوں میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے اور آپ کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس وقت ساری دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں جو حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، اے اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، ان حالات کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے خوف سے محفوظ فرما، ہر قسم کی ہیبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ ان تمام مرحومین موحدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، قبر کے عذاب سے، قبر کی تاریکی اور تنگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بقید حیات ہیں
ان تمام کو صحت و عافیت نصیب فرما، امن و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی موذی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے آفات سے محفوظ فرما، اور اے اللہ ملک کے حالات کو بگڑنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ تیرے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔